السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ترکی میں موجود ہیں اور نیو یارک کے لیے اب روانہ ہوں گے، لیکن جو مشکلات اس وقت حائل ہیں، فلسطینی وزیر خارجہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کو لے کر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے پاکستان کی جانب سے یہ سفارتی مشن کس حد تک کامیاب ہوگا، اور فلسطین کے اندر جو اس وقت المیہ جنم لے چکا ہے، اسرائیلی بربریت جس طریقے سے جاری ہے، اسرائیل کی جانب سے جو فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اس کو لے کر وہاں کے زمینی حقائق کیا ہیں، اور اس وقت فلسطین کے عوام اقوام متحدہ سے، امریکہ سے، اقوام عالم سے کیا توقعات لگائے ہوئے ہیں، اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ ہم دیکھ رہے ہیں رنگ روڈ کا منصوبہ، جس کا ایک تنازع سامنے آیا، جس پہ چیف سیکرٹری پنجاب نے انکوائری کی، اس کے بعد کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور اس کو لے کے اب جو کیبنٹ میں موجود لوگ ہیں، زلفی بخاری صاحب نے کل اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ غلام سرور خان صاحب کا نام بھی آ رہا تھا۔ نظامی صاحب، آج جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں ذرائع سے یہ چلا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جو غلام سرور خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی، اس پہ کچھ اظہار ناراضی بھی کیا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا پریس کانفرنس کر کے، جبکہ سرور خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی صفائی کیسے دیتا، مجھے اس معاملے میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اصل مجرمان کو بچایا جا رہا ہے۔ نظامی صاحب، آپ کی نظر میں کون ہو سکتے ہیں، کیا مراد ہو سکتی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی اصل مجرمان سے؟ یہ تو عباسی صاحب کو ہی پتا ہوگا کون ہے اصل مجرمان، لیکن یہ کو عجیب سی بات ہے کہ اسموکنگ گن کے بغیر ان پر الزام لگ گیا، اور یہ آخر دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں کوئی بینیفیشری کون ہے اس کا رنگ روڈ کے 29 کلومیٹر بڑھانے کا۔ وہ اگر بینیفیشری زلفی بخاری ہے تو پھر تو وہ رسپانسبل ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسرے وزیر ہیں غلام سرور خان صاحب، یہ تو سرور صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے میڈیا کے بارے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سینسیٹیو ہوئے ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں مصدق ملک، السلام علیکم مصدق صاحب۔ مصدق صاحب، آپ کے نزدیک یہ کون شخصیت ہو سکتی ہے جو ریسپانسبل ہے اور جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے آپ کا، اور یہ ہے بھی کرمنل نیچر کا ایک معاملہ جس پہ ذرا تحقیق ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ کتنی عجیب چیز ہے کہ اس حکومت کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسری انکوائری کر رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا عمل ہے اور یہ ہوتے رہنا چاہیے آنے والی حکومتوں میں بھی۔ لیکن اس سے زیادہ جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رپورٹ آپ کھولتے ہیں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی وزیر آ جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چوری چکاری کی ہر رپورٹ میں، چاہے وہ چینی کی چوری ہو یا جو بھی اس کے اندر وہ مافیا وافیا کا ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ ادویہ کی چوری ہو، چاہے وہ پٹرول کی چوری ہو، یعنی آپ جو رپورٹ کھولیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وزیر اس کی زد میں ہے۔ یہ تو ایک اہم نقطہ ہے کہ اس حکومت نے جتنی بھی رپورٹیں نکالی ہیں تقریباً ہر رپورٹ میں وداؤٹ این ایکسیپشن کوئی نہ کوئی وزیر شامل تھا۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب انکوائری مکمل ہو جاتی ہے تو زیادہ تر وزراء جن کا نام آتا ہے ان کی ترقی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک وزیر صاحب جو تھے، مشیر صاحب جو تھے، ان کو پر کچھ الزام لگا، شاید ادویہ کی قیمت بڑھنے کا 550% ادویہ کی قیمتیں بڑھا دی گئی تھیں، اور کچھ الزامات تھے کہ اس میں کچھ امپروپرائٹی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کو پارٹی کے سربراہ کے بعد سب سے بڑا جو عہدہ تھا وہ دے دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیگر وزراء کو دیکھیں، چینی کے اسکینڈل میں دیکھیں تو اگر وہ پہلے چھوٹے وزیر تھے تو ان کو اکنامک افیئرز میں لگا دیا گیا۔ تو یہ دوسری بڑی ایک اہم نقطہ ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پارٹی میں سب کچھ ہو رہا ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف، یعنی اس کا نام تحریک چوری اور چوری کے بعد انصاف ہونا چاہیے تھا۔ میں مذاق میں آبویسلی یہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات سنگین ہے۔ یعنی
ایک ایسی حکومت جو ہر پچھلی حکومت پہ دھاندلی، چوری، بدعنوانی، کک بیکس کے الزامات لگا رہی ہے اور ان تمام الزامات کے باوجود کچھ پروف ہونے کو نہیں آتا، ان کی اپنی کابینہ یعنی وہ اشخاص جن کو عمران خان صاحب خود سلیکٹ کر کے وزیر یا مشیر لگاتے ہیں، اور پھر وہ اشخاص جو ان کے قریب ترین گردانے جاتے ہیں، اگر وہ چور ہیں یا ان پہ چوری کے الزامات آ رہے ہیں تو بڑی ایک سنگین سی بات ہے. شاید کچھ معاملہ فہمی یا شخصیت کو سمجھنا یا صحیح جاب پہ صحیح آدمی کو لگانا جو وزیر اعظم کا کام ہے وہ کر نہیں پا رہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے کے تو سب چور ہیں یا سب پہ الزامات لگ رہے ہیں مگر آپ چیف کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتے، یعنی سب سے بڑی ذمہ داری تو اس کی ہے جو اس طرح کے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو کچھ اس طرف بھی اشارے جا رہے ہیں، بالخصوص جب ایسے لوگ جن میں مبینہ طور پہ الزامات یہ ہوں کہ وہ وزیر اعظم کے بالکل قریب بھی ہیں اور بھی بہت سے الزامات ہیں جو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے لگائے جائیں، مگر جو اے ٹی ایم کے معاملات جن کا ذکر لوگ کرتے رہتے ہیں، جب ایسے معاملات ہو تو پھر لوگ انگلیاں آبویسلی اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو انگلیاں اٹھتی ہیں اور پھر وہ انگلیاں بڑی دور تک جاتی ہیں. تو غالباً یہی ہے جس بات کا اندیہ دیا جا رہا ہے اس وقت کہ یہ صرف بات ایک آدھ وزیر کی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہے اور جس میں ایڈورٹنٹلی یا ان ایڈورٹنٹلی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ انوالوڈ ہے، کیونکہ وہی ان لوگوں کو ان جگہوں پہ تعیناتی ان کی کرتی ہے. ٹھیک نظامی یہ صاحب معاملہ دیکھنے میں لگتا ہے. جی یہ بات تو آپ کی اصولی طور پر درست ہے کہ جو کیپٹن آف دی ٹیم ہے وہ تو عمران خان صاحب ہیں اور وہ کیپٹن کا مطلب سمجھتے ہیں، وہ کیپٹن رہے ہیں ٹیم کے، ہر معاملے میں وہ کرکٹ کی مثال دیتے ہیں. تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ کیپٹن از رسپانسبل، لیکن وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اتنا اچھا کیپٹن ہوں کہ میں اپنے زیر سایہ بھی کرپشن برداشت نہیں کرتا اور اپنے کیبنٹ ممبرز کو بھی جو میرے کرونیز ہیں، اور یہ کرونی تو تھے یہ زلفی بخاری صاحب بلکہ ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب بھی بڑے دست راز سے ان کے، تو یہ اس لحاظ سے تو یہ وہ تو ایک براؤنی پوائنٹ ارن کرنا چاہتے ہیں اس پہ کہ جی میں نے تو بڑی صاف ٹرانسپیرنسی سے کام لیا. لیکن یہ آپ کی حکومت، آپ اپوزیشن کی طرف سے، آپ پی ایم ایل این نے بلکہ اسپیسیفکلی، مجھے یاد نہیں آپ ہی نے شاید کہا تھا یا شاید مریم نے کہا تھا، مریم اورنگزیب نے، کہ یہ جو کرپشن کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے وفاقی کابینہ، تو یہ تو واقعی ایسے اس قسم کا الزام جو ہے وہ لگ سکتا ہے. یا میں نے تو پہلے یہ نہیں کہا، مریم نے یقینی طور پہ کہا ہوگا، لیکن میں نے آج آپ کے پروگرام میں کہا ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں آج یہ کہا ہے کہ دیکھیے حیرت کی بات ہے کہ آج تک کیا ہوا ہے. آپ شروع ہو جائیے، کسی طرف سے شروع ہو جائیے. جب چینی مہنگی ہوئی تو کہا چینی کا مافیا، جب آٹا مہنگا ہوا تو کہا آٹا کا مافیا، جب ادویہ مہنگی ہوئی تو کہا ادویہ کا مافیا، جب اسکولوں کی قیمتیں بڑھی تو کہا اسکولوں کا مافیا، جب یہ پیٹرول ختم ہو گیا پورے ملک سے تو کہا پیٹرول کی مافیا، جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو یا پچھلی حکومت اور یا مافیا. لیکن کیا حیرت نہیں ہوتی آپ کو کہ اس ہر مافیا میں جس کا اصل قصوروار وہ پچھلی حکومت کو ٹھہراتے ہیں، موجودہ حکومت کے تمام وزراء جو ہیں ان کے نام آتے ہیں، برملا آتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو وقتی طور پہ ریموو کیا جاتا ہے اور کچھ کو اس کے بعد گھر بھی بھیج دیا گیا، وہ یا وہ خود گھر چلے گئے، مگر زیادہ تر جو بڑے وزیر ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، جی ان کی ترقی ہو جاتی. تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. دوسری بات، آپ نے کرکٹ کی بڑی اچھی ایک ایگزامپل اور میٹافر استعمال کیا. یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ آپ ورلڈ کپ کھیل رہے ہوں اور آپ اندر اپنی فیلڈ جو ہے اس کو تبدیل کرتے جائیں اور بولیں دیکھو میں کتنا اچھا کپتان ہوں، میں نے اس کو ہٹایا وہاں لگا دیا، اس کو ہٹایا ادھر لگا دیا، اس کو وہاں سے میں نے لانگ آن سے اٹھایا وکٹ کے پیچھے کھڑا کر دیا، لیکن ہر میچ میں ہارتا چلا جا رہا ہوں.
یعنی اس ورلڈ کپ کا آپ مجھے یہ بتائیے، جی اب جی 3 سال ہونے کو ہیں اور آپ نے پہلے بھی بہت سی، نظامی صاحب آپ نے تو میرے خیال میں آپ سے زیادہ کسی کو بھی سیاسی بصیرت نہیں ہے اور کوئی بھی سیاسی تاریخ نہیں پاکستان کی جس سے آپ سے بہتر سمجھتا. مجھے بتائیے یہ کارکردگی جس کو میں ورلڈ کپ کا میچ کہتا ہوں، یعنی روز اگلے دن میچ ہوتا ہے، کبھی معیشت کا میچ ہوتا ہے، کبھی فارن پالیسی کا میچ ہوتا ہے، کبھی کشمیر کا میچ ہوتا ہے، کبھی وہ کوئی وزیر خارجہ یا کوئی فرانس کے صدر کے مبارکباد یا امریکی صدر کی ٹیلی فون کال یا دعوت نامہ ترکی کا کوئی انگریزی کا چینل بنانے کے لیے. اور ابھی بھی آج جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، یہ OIC سے ماورا جو ہم ایک لیڈرشپ رول لے رہے ہیں، آئی ہوپ اس کا کوئی خارجہ پالیسی پہ کوئی مضر اثر نہ آئے. آئی ہوپ، کیونکہ پچھلی مرتبہ اسی طرح کی اوور زیلس جو لیڈرشپ کے ہم ایک انگریزی کا پتہ نہیں کیا ٹیلی ویژن چینل ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر نکالیں گے، اس کے بڑے مضر اثرات فارن پالیسی میں ہمارے سامنے ہیں. اور پھر جس طرح کی ریکلیس سٹیٹمنٹس دی گئیں اس حوالے سے کہ ہمیں ایک دوست ملک نے آنے نہیں دیا. کون فارن پالیسی میں اس طرح کی زبان بولتا؟ ہمیں آنا چاہیے تھا، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، لیکن ہم کیا کریں، ان کی بات سن کے ہم نہیں آئے. یہ کس طرح کی فارن، یہ ایسے ہے جیسے کوئی بچے کلاس 3B میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں اور شکایتیں لگائیں کہ مس پلیز اس نے مجھے روک لیا تھا، مس پلیز اس نے مجھے باہر نہیں جانے دیا، مس اس نے میری کاپی چھپا دی تھی. ایسے تو فارن پالیسی نہیں چلتی. ہر لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ ہر ون ڈے ہم ہار رہے ہیں، مگر کپتان بڑے اچھے ہیں جو فیلڈ کے اندر کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میچ ہار جاتے ہیں. جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب والا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے اس پہ بڑی بحث ہوتی رہی. آج عدالت سے بھی رجوع کر لیا شہباز شریف صاحب نے. پہلے ان کی درخواست پہ اعتراض اٹھایا گیا کہ متعلقہ فورم سے آپ رجوع کریں، پھر اعتراض مسترد کر کے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. اب کل سماعت ہے. حکومت کی جانب سے یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں جن کی درخواستیں پڑی رہتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں. یہ نون لیگ کے اور آپ کی لیڈرشپ جب بھی درخواست دیتی ہے وہ بہت جلدی اور بڑی قلیل مدت میں سماعت کے لیے بھی مقرر ہو جاتی ہے، پھر اس کی سماعت بھی آ جاتی ہیں اور پھر فیصلہ بھی آ جاتا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں اور ان کو ریلیف نہیں ملتا، مگر بہت سے لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کو سیاسی بنیادوں پہ قید نہیں کیا گیا. بہت سے لوگ جو جیلوں میں ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے نہیں ہیں جن کی گاڑی میں پرائم منسٹر کے اعلان کے بعد کہ میں مونچھوں سے پکڑ کر کسی کو موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا 35 کلو ہیروئن نکل آئے. آپ مجھے بتائیے کون سا ملک ہے موجودہ حالات میں، پہلے فاشسٹ ریجیمز میں رہے ہوں گے، جہاں پہ وزیر اعظم آ کے ٹیلی ویژن پہ بولیں کہ میں مونچھوں سے پکڑ کر فلاں شخص کو جیل میں یا موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا، اور اس کے کچھ دن کے بعد اس کی گاڑی سے ہیروئن نکل آئے اور ہیروئن اس تعداد میں نکلے جس کی سزا موت ہو، اور پھر اس کو موت کی کال کوٹری میں رکھا جائے. کون سا ایسا ملک ہے جس کے وزیر اعظم آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس کا ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا، میں اس کا فریج باہر نکال دوں گا، میں اس کے پنکھے بند کروا دوں گا؟ میں نے تو حقیقت خدا جانتا ہے میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. کون سا ملک ہے جہاں پہ وزراء آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں چوک سے فلاں دن فلاں شخص جو ہے اس کو نیب پکڑ لے گی اور وہ پھر اس دن پکڑا جاتا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ تحقیقاتی ادارے جس طرح کے نیب ہے ان کے جو دستاویزات جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، آہستہ آہستہ، اور ان کے اوپر ہرے وہ سرخ دائرے پڑے ہوتے ہیں اور یلو ہائی لائٹر لگے ہوتے ہیں، اتنے 100,000 ارب کروڑ روپیہ یہ آ رہا ہوتا ہے، وزیر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ عدالت میں جاتے ہیں تو پھر عدالتی فیصلے آپ دیکھ لیں. یہ شہباز شریف صاحب جن کا آپ نے جس کیس کا حوالہ دیا ہے اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ عدالت نے اپنی ضمانت کا جو پرچہ جو حکم نامہ جاری کیا اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، کوئی کک بیک کا ثبوت نہیں ملا. نیب نے ان کے جو اثاثے ہیں ان کو جاننے، ان کو پڑتالنے، دیکھنے کہ اس کے پیچھے ان کی ذریعہ آمدن کیا ہے، وہ بھی انہوں نے نہیں تردد کیا. تو جب اس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہو، حکومت اس طرح کی وکٹمائزیشن کر رہی ہو، تو یہ اکیلا شہباز صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ احسن اقبال صاحب کی ضمانت کا فیصلہ پڑھ لیں، اور سب سے بڑھ کے آپ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق صاحب کی ضمانت جو سپریم کورٹ میں ہوئی
اس کا فیصلہ پڑھ کے دیکھیں جس میں صاف لکھا ہے کہ حکومت اس وقت نیب کو ایک سیاسی اعلی کار، ایک سیاسی انجینئرنگ کے ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. تو جہاں پہ اس طرح کی ناانصافیاں ہو رہی ہوں تو وہاں پہ obviously وزیر اعظم صاحب کو تو بہت ریلیف برا لگے گا. جی ٹھیک، نظامی صاحب. جی یہ مصدق صاحب، یہ تو باتیں آپ کی سب درست ہیں، لیکن یہ ایک عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب بڑے ناراض ہیں شہباز صاحب کی ریلیز سے، اور وہ ناراضگی کا اظہار بھی ہوا ہے اس کے بعد، وہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عام تاثر یہ تھا کہ اسی پیرائے میں، اسی پس منظر میں عید کے بعد ایک کانفرنٹیشن کا ماحول جو ہے وہاں ذرا ہی بڑھ جائے گی. لیکن کل جو پہلی موو ہوئی ہے عید کے فوراً بعد، وہ تو بڑی مصالحانہ ہے کہ آپ نے اور حکمران جماعت اکٹھی مل کے اپوزیشن، وہ قرارداد بھی پاس ہوئی متوقع، اور جمعے کو یوم تجاج بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو یونٹی کا کال دیا ہے ایک قسم کی حکومت نے اس طرح. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے فلسطین کا، اس میں جو آپ نے تصاویر دیکھی ہیں، وہ اگر آپ چلائیں وہ روتی ہوئی 10 سالہ بچی یا کلپ چلائیں جس میں وہ ملبے کے ڈھیر کو دیکھ کے کہہ رہی ہے I'm a 10-year-old kid, what can I do، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں ان تصاویر کو، ان خاکوں کو، ان ویڈیوز کو، تو آپ کو اپنے بچے اس میں نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کہ کم از کم اس کو سیاست کی نظر نہیں کیا گیا، اور ایک جامع اور ایک متحدہ تحریک جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. اور اس معاملے میں اچھا ہے اگر یہ سیاست کی زد میں نہ آئے تو یہ اچھا رہے گا. اس میں ایک کوشچن میں نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور مجھے امید ہے کل ایک پروگرام میں مجھے کسی صاحب نے کہا بھی ہے کہ اس میں ہمارے تمام دوست ملک کے جو علیحدہ ایک یہ جس کا آپ ابھی پروگرام کے باقی حصے میں ذکر بھی کریں گے، ترکی، ملیشیا، پاکستان یا جو بھی فلسطین کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ مل رہے ہیں، تو یہ OIC کو ایلینیٹ کر کے نام مل رہے ہیں. یہ صرف کوشچن ہے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، کیونکہ اس کے پہلے بڑے مضر اثرات ہمارے سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے معاملے پہ بات بالکل اسی طرح ہونی چاہیے تھی جیسے ہوئی ہے. ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات رہیں گے، اور ابھی جب بجٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی گھن گرج سے دونوں طرف سے تقاریر بھی ہوں گی، دونوں عوامی مفاد میں ہوں گی. حکومت کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ عوامی مفاد میں ہم یہ بجٹ پیش کرتے ہیں، اور ہمارا مقدمہ ہونا چاہیے کہ عوامی مفاد میں ہم یہ تنقید آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہے. ہمیں شک ہے، بڑا سنگین شک ہے کہ یہ بھی بجٹ پہلے کے بجٹس کی طرح عوامی مفاد میں نہیں ہوگا. تو وہ جنگ تو ہماری جاری رہے گی. وہ سڑکوں کو پر بھی ابھی آپ نے دیکھا مریم صاحبہ نے شیخو پورہ کے اندر جا کے ایک جلسہ کیا، تو وہ تو ہماری جو ووٹ کی کا مقدمہ ہے یا آئین اور مقدمہ ہے وہ تو چل رہا ہے صاحب. جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا، مختصر جواب بے شک دے دیں، کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل تشریف کیوں نہیں لائے خود قومی اسمبلی میں؟ اگر کال آف یونٹی تھی تو وزیر اعظم کو تو بیٹھا ہونا چاہیے تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر کے دوران اور باقی تقریروں کے دوران. دیکھیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا. جی سو اگر آپ دیکھیں اس کو، جب کشمیر میں جنگ حقیقی طور پہ جنگ ہو گئی تھی، یعنی ہماری جنگ بندی کے بعد پہلی مرتبہ خلائی ہماری جو حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی طیارے اندر آئے اور انہیں بمباری کرنے کی کوشش کی بھی انہوں نے بمباری. یہ باقاعدہ اعلان جنگ جس کا منہ توڑ جواب دیا ہماری افواج نے، منہ توڑ جواب دیا. ان کے جہاز یہاں بھی گرائے، وہاں بھی گرائے، ان کی اپنی سرحد کے اندر ان کے جو لوگ تھے ان کو قید بھی کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس وقت بھی جب جنگ چھڑ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب تشریف نہیں لائے تھے. اس کی وجہ یہ ہے صاحب کہ عمران صاحب کے گمان میں یہ آج تک آیا ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے سربراہ یا وزیر اعظم ہیں. وہ PTI کے سربراہ اور PTI کے وزیر اعظم. ہمیں یہ گمان تھا یا خیال تھا کہ جب وہ الیکشن ہو جائیں گے تو خان صاحب کنٹینر سے اتر آئیں گے، D بلاک والے کنٹینر سے،
اور اکراس دا اسٹریٹ اگر سلیکٹ ہو کے بھی جا رہے ہیں تو اکراس دا اسٹریٹ جب جائیں گے تو کنٹینر سے اتر کر پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں گے اور ایک اسٹیٹس مین کے طور پہ جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ وہ کنٹینر لے کے پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے گئے, کنٹینر چھوڑ کر نہیں گئے. تو وہ آج تک اس کنٹینر سے اترے ہی نہیں ہیں, اور اس کنٹینر سے جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو ہر ایک دشمن دکھائی دیتا ہے, ہر سیاسی جماعت دشمن دکھائی دیتی ہے, ہر ایک چور دکھائی دیتا ہے, ہر ایک مافیا دکھائی دیتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, یہ صرف کل پر جو اجلاس کا صرف حال احوال نہیں ہے, آپ پچھلے 3 سال دیکھ لیجیے. آپ دیکھیے کتنی مرتبہ, یعنی جب کرونا وائرس کا بھی معاملہ ہوا تو وہ آئے, ایک ڈیجیٹل ایک کانفرنس سی تھی جس میں سب لوگ شریک تھے, وہ آئے, انہوں نے اپنی بات کی اور بند کر کے اسکرین چلے گئے کہ میرے پاس وقت نہیں باقی لوگوں سے بات ان کی سننے کا. یعنی اتنا اہم معاملہ ہے, ہزاروں لوگ, 20-22 ہزار لوگ, اور لوگ کہتے ہیں 3 گنا اموات اس سے زیادہ ہیں, یہ جتنی بھی ہیں. لیکن انہوں نے 50-60 ہزار لوگوں کی اموات یا ڈاکیومنٹڈ 20-22 ہزار لوگوں کی اموات کو انہوں نے کچھ نہیں سمجھا. انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کسی کی بات سنیں. کشمیر کی جنگ ہوئی, انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کسی کی بات سنیں. اسمبلی میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو کسی سے ہاتھ ملاتے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیسے ہاتھ چوروں سے ملا سکتا ہوں. یعنی ان کے مطابق زلفی بخاری صاحب یا جو دوسرے 1-2-3 وزراء ہیں, ان کے علاوہ جن سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں, باقی سب چور, باقی سب چور. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے وہ بتا دیجئے کون ہے وہ شخص جو چور نہیں ہے, یا کون سا ہے وہ معاملہ, ملکی معاملہ جس کے لیے وہ آ کے اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے. مجھے تو کچھ نہیں دکھتا. وہ ایک پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہے, ملک کے وزیر اعظم ہیں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بریک کے بعد ذکر کریں گے فلسطین کے معاملے پہ پاکستان, ترکی اور دیگر ممالک کی کاوشیں کس حد تک رنگ لا سکتی ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے حسن عبداللہ صاحب نے, ماہر ہیں مشرق وسطیٰ کے امور کے, TRT سے وابستہ ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, بہت سے فیکٹرز ہیں یہ جو اس وقت فلسطین کے اندر اسرائیل کی جانب سے ظلم و بربریت جاری ہے. امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ سیز فائر کے حامی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ انڈوس کرتا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو پاکستان کی جانب سے کوششیں ہیں, اور پاکستان اور ترکی جو اس مشن کو لیڈ کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ترکی میں موجود ہیں, ہوپ فلی کل تک وہ نیو یارک پہنچ جائیں گے, پھر 20 تاریخ کو وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. کس حد تک یہ کاوشیں کارآمد ثابت ہوگی نظامی صاحب, ان کے ثمرات کم از کم اس حد تک پہنچ جائیں کہ سیز فائر ہو جائے؟ دیکھیے, یہ سیز فائر کی نرم سی درخواست جو ہے تو امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کی نیتنیاہو سے, لیکن لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اسکوائشڈ پالیسی ان کی, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے حماس اور فلسطینیوں کو کہ وہ دوبارہ کوئی جرت کر سکیں ریزسٹ کرنے کی اسرائیلی جارحیت کو. تو یہی ایک قسم کی ڈٹائی اور پالیسی ہے. اور قریشی صاحب جا رہے ہیں وہاں, اور ہمارے ترک بھی وزیر خارجہ ساتھ ہیں, اور وہاں انشاءاللہ یہ انیشیٹو لیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ عبداللہ صاحب سے کہ یہ تو اپنی جگہ پہ پاکستان اور نظامی صاحب قطع کلامی کی معافی. اسامہ بن جاوید صاحب الجزیرہ سے وابستہ ہیں اور مڈل ایسٹ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جی نظامی صاحب. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری کاوشیں اپنی جگہ لے کے, لیکن امریکہ شاید اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کو ویٹو نہ استعمال کرنا پڑے اپنا, کیونکہ وہ اسرائیل کی حمایت میں کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہے. اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ٹرمپ کی پالیسیز میں اور بائیڈن کی پالیسیز میں جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے. جی عبداللہ صاحب. تاریخ ہے امریکہ کے کردار کی اس معاملے پر, ہمیشہ ویٹو کیا ہے, چاہے ریپبلکن حکومتیں ہوں یا ڈیموکریٹس حکومتیں ہوں. یہ ایک واضح پیٹرن ہے. اور مثال کے طور پر اگر آپ امریکہ کے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا بیان دیکھیں, جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ فلسطینی بچوں کے شہید ہونے کی مذمت کرتے ہیں,
تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. بارہا ان سے اس پر سوال کیا گیا, مختلف انداز سے سوال کیا گیا, لیکن انہوں نے ہر دفعہ سوال کو گول مول کر دیا, آگے بڑھ گئے. اس کے برعکس اسرائیل کے معاملے پر انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. تو یہ جو منافقت ہے, یہ جو ٹرینڈ ہے, یہ تو بہت واضح ہے. اس میں میرے خیال سے کسی قسم کی حیرت کی ضرورت نہیں. ایک اور معاملہ ہے کہ جو فلسطینی وزیر خارجہ ہیں ان کے اقوام متحدہ جانے کی راستہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں, ڈیلے کیا گیا. ہوپ فلی وہ پہنچ جائیں گے, لیکن یہ بھی یہی کوششوں کا حصہ ہے کہ امریکہ نہ یہ معاملہ اٹھے, نہ امریکہ کی ویٹو کی نوبت ہے. جی آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں جی آپ درست فرما رہے ہیں نظامی صاحب. صورتحال یہ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس تو اپنا ہوائی اڈہ نہیں ہے, ان کے پاس پورٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ان کے ڈپلومیٹس ہیں, ان کے جب نقل و حرکت کا معاملہ آتا ہے تو اسرائیل اگر رکاوٹیں کھڑی کرتے تو ان کے وزیر خارجہ ہو یا اس سے بھی کوئی اعلیٰ شخصیت, وہ وہاں سے نہیں جا سکتے. آپ نقشہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے 2021 میں, تو چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں جہاں پہ فلسطینیوں کو کنفائن کر دیا گیا ہے. اب اس کے علاوہ ظاہر ہے جب یہ ایک معاملہ ہے کہ وہ ایک فلسطین کی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے, جو بہت سی میجر پاورز ہیں وہ تسلیم نہیں کرتی, تو یہاں پر وہ لیجیٹیمیسی کا بھی عنصر آتا ہے. لیکن پریکٹیکل جو معاملات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے جو وزیر خارجہ ہیں, اگر وہ کسی کانفرنس میں یا کسی پروگرام میں شرکت کے لیے جانا چاہیں تو وہ تو جا بھی نہیں سکتے جب تک اسرائیل حامی نہ بھر لے. جی اچھا اسامہ صاحب یہ آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جو فلسطینی وزیر خارجہ ہیں ان کے جانے میں, نیو یارک جانے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. ایک تو یہ بھی بتا دیں جو وہاں پہ صحافی کام کر رہے ہیں, الجزیرہ کے دفتر کے ساتھ کیا ہوا, مشکلات کتنی ہیں, اور دوسرا ان رکاوٹوں کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ پیغام شاید نہ پہنچ پائے, تو اس پہ بھی کوئی مزید مزاحمت ہو رہی ہے وہاں؟ دیکھیے فلسطین میں جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ فلسطینی کر رہے ہیں, اس کا اس سو کالڈ اسلامی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. مجھے تو اس اصطلاح پہ بھی اعتراض ہے جو ہمارے یہاں بارہا دہرائی جاتی ہے, اسلامی دنیا. ہمارے یہاں نظریہ ضرورت کے تحت استعمال ہونے والے بہت سارے ممالک ہیں جس میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی مسلم امہ یا ایک کوئی بلاک ہیں جو کوئی اثر و رسوخ رکھتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی وہی کیا جو ان سے پہلے تمام وزرائے خارجہ کرتے آئے ہیں پاکستان سے کے قیام سے لے کے اب تک. انہوں نے بھی ایک بیان دیا, وہ مختلف ملکوں میں بھی جائیں گے اور وہ یہ کہتے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جیسا کہ وہ سارے ممالک جو فلسطینیوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. جہاں تک صحافتی تنظیموں کا کام کرنے کا تعلق ہے تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے, اگر اسرائیل آپ کو اجازت دے غزہ میں جانے کی, بین الاقوامی صحافیوں کو تو اس وقت اجازت نہیں ہے غزہ میں داخل ہونے کی. جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس حملے کے وقت وہاں موجود تھے, اور یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس دفعہ کیوں اور اب کیوں اور ایسے کیوں. یہ تمام صورتحال ایک تسلسل میں چلی آ رہی ہے. اگر آپ اسرائیل کی طرف سے دیکھیں, ہاں اسلامی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی طرف سے ریاکشن آتا ہے جب قتل و غارت بڑھ جاتا ہے, لیکن اس دفعہ اس نہج تک پہنچنے سے پہلے اسلامی دنیا کی طرف سے ایک بہت بڑا خیر مقدم کیا گیا اسرائیل کا. ایبراہم اکارڈز کے نام پہ مشرق وسطیٰ کے بڑے ممالک جو پاور ہاؤس سمجھے جاتے ہیں انہوں نے خیر سگالی کا ہاتھ بڑھایا اسرائیل کی طرف. تو یقیناً اس سے نہ صرف فلسطینیوں کے جو کاز ہے اس کو ذکر پہنچی ہے, بلکہ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے تھے اور فلسطین میں یہ شاید سوچتے تھے کہ کسی قسم کی کمک انہیں اپنے اطراف کے کسی ریاست سے مل سکے, اس طرح کی تمام امیدیں بھی معدوم ہوئی. جی نظامی صاحب رول آف عربک کنٹریز. اسامہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہاں تھے جس وقت حملہ ہوا, افسوسناک صفاقانہ حملہ ایک صحافتی ادارے پہ آپ کے اور اے پی پہ, تو یہ ایک تو آپ خود کہاں تھے, دوسری یہ ہے کہ جو رد عمل ہے یہ آئی پی آئی کا تو میں نے بیان دیکھا ہے, لیکن یہ اتنا دھو ٹوک نہیں ہے جو اگر کوئی صحافتی اداروں پر حملہ ہو تو وہ اس پر عموماً ریاکشن ہوتا ہے.
جی دیکھیے، صحافتی ادارے عموماً جو ہے وہ میں کل بھی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحافتی ادارے بھی کوئی ایک یونیفائڈ باڈی نہیں ہے. صحافتی اداروں کا بھی ایک بڑا کلیدی کردار، میڈیا کا ایک کلیدی کردار رہا ہے تمام جنگوں میں، دوسری جنگ عظیم سے لے کے اب تک. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آج سے چند برس پہلے جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس کے کچھ سالوں بعد نیو یارک ٹائمز نے اپنے قارئین سے معافی مانگی تھی، کیونکہ وہ انہیں صحیح تصویر نہیں دکھا رہے تھے جب تک اس جنگ میں امریکی کیجولٹیز چل رہی تھی. تو میڈیا سے یہ توقع رکھنا کہ میڈیا ایک ان بائسڈ پلیئر ہے، میرا خیال ہے صحیح نہیں ہوگی. یقیناً بہت سارے میڈیا ہاؤسز جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، یقیناً انہوں نے اپنی ساکھ اسی وجہ سے بنائی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات کو سچ اور حق کی بات پہنچائیں. اور اسی وجہ سے آپ کو غزہ میں جس وقت بھی حملہ ہوا، یہ بات غور طلب ہے کہ الجزیرہ کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا موجود نہیں تھا غزہ میں حملہ ہوتے وقت، کیونکہ اس حملے کی میں نے جیسے کہا کہ اس بات کا ایک تسلسل ہے. تو اس سے پہلے جو غزہ میں صورتحال تھی، جب وہاں پہ ان کی بجلی کی جو ترسیل ہے اس کو جاری نہیں رہنے دیا گیا تھا، جہاں ان کے جو فضلے کا نظام ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا، جہاں ان کے پانی کو کاٹا جا رہا تھا، جہاں پہ ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقعوں سے روکا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی بین الاقوامی میڈیا کو وہاں ہونا چاہیے تھا. یہ وائلیشنز آف ہیومن رائٹس کوئی نئی بات نہیں ہے. گزشتہ 15 برس سے اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے. جیسا کہ آپ کے حسن عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ایک ایسی ریاست ہے جس کو ریاست کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس کے چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہوا ہوا ہے، دیوار کھینچی جا چکی ہے، ہوائی اڈہ نہیں ہے، بحری پابندیاں ہیں، مچھیرے جا کے مچھلیاں تک نہیں پکڑ سکتے. تو پھر آپ بتائیے کہ اس کو جیل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اور پھر سوال یہ کرنا چاہیے کہ کیا عالمی میڈیا ان کی تصویر دنیا تک دکھانے یا پاکستانی میڈیا پاکستانیوں تک ان کی تصویر پہنچانے میں کامیاب رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب. جی ہاں، حسن عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو صورت حال ہے، یعنی ظلم بھی بہت شدید ہے اسرائیل کی طرف سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک ان کو یہ اٹھ ہی نہ سکیں جو ہے حماس اور فلسطینی جو ہے. یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو اس کے خلاف ریزسٹنس ہے اس دفعہ، بے بسی کا آزار تو ہے لیکن ریزسٹنس بھی تو بڑی وائڈ اسپریڈ ہے اس میں. اور پہلے والی جو ریزسٹنس ہوتی رہی ہے آپ تو کور کرتے رہے ہوں گے، کیا اس میں فرق نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں نظامی صاحب، جیسے اسامہ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جو ریزسٹنس ہے وہ تو مقامی ریزسٹنس ہے. بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ مزاحمتی گروپ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسکیلیشن کس حد تک کی جائے، مثال کے طور پہ یہ جواب کس حد تک دیا جائے، کیونکہ بات یہ ظاہر ایک بنیادی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. تو ماضی میں جو رد عمل ہے وہ مختلف نوعیت کا رہا ہے. اس مرتبہ جس قسم کے بیانات آئے ہیں اسرائیل کی طرف سے اور جس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں اور جس طرح سے اس پر یعنی بین الاقوامی رد عمل آیا ہے جو صرف بیانات کی حد تک محدود ہے فی الحال، تو اس میں شاید اور جیسے اسامہ نے ذکر کیا تھا کہ جو سو کال ڈیل آف دا سینچری، جس کے بعد بعض ریاستوں نے، مسلمان ریاستوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے، اس سے اسرائیل کی حوصلہ افزائی ہوئی. اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید وہ جس حد تک بھی جائے کسی قسم کا سخت رد عمل نہیں آئے گا، کوئی ایسا رد عمل جس سے جو اس کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ثابت ہو یا اس کی نیشنل سیکیورٹی یا اکنامک سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہو. تو میرے خیال سے اسرائیل نے یہ محسوس کیا کہ وہ مزید قدم اس مرتبہ آگے جا سکتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف یعنی محض ایک پریگمیٹک ایکٹر نہیں ہے، بلکہ جو تھیولوجی ہے یہودی تھیولوجی، اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے. تھرڈ ٹیمپل کی وہ دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا لازم ہے. تو یہ بھی ایک بڑا بنیادی عنصر ہے جس کا کردار ہے. یہاں پر انقرہ میں جو اسرائیل کے سابق سفیر تھے، آج کل تو اسرائیل کے سفیر نہیں ہیں یہاں پر، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ تھیولوجی کا کس حد تک کردار ہے اسرائیل کی فورن پالیسی فارمولیشن میں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری وہ گروپس موجود ہیں جو اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو یہ ایک اشارتاً بات تھی، آپ ظاہر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر محض جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا بھی بعض اوقات پیش کرتا ہے کہ کوئی یہ ریئل اسٹیٹ کا کانفلکٹ ہے یا اس طرح کوئی معاملہ ہے، یہاں پہ نہیں، یہاں بہت گہرے پہلو ہیں. اور ابھی اب سے کچھ دیر پہلے آج ہی اسرائیلی حکومت کے جو عربی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس میں غزہ میں ایک عمارت
کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی سورہ فیل جو ہے وہ لکھی ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کو یعنی وہ اب اس حد تک پہنچ گئے کہ ان کو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس حرکت کے بعد بھی شاید کسی قسم کا رد عمل نہیں آئے گا، وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں اور اس ظلم و ستم کو جاری رکھتے ہیں. جی جی اسامہ صاحب، یہ تو بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ بطور ایک جرنلسٹ کے جو نان ڈیٹیچڈ، ہم تو پاکستان میں کام کرتے ہیں، یہ پاکستان کا جو رول ہے یہ مڈل ایسٹ میں، اور پاکستان نے یہ تو اچھا کام کیا کہ ریکگنائز نہیں کیا اسرائیل کو، اور اچھا ہی کیا. تو سفارتی تعلقات بھی استوار ہو گئے ہوئے ان لوگوں کے. تو پاکستان کا رول کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس زمن میں اوور آل؟ جی دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ اس بڑے گیم کا ایک بہت چھوٹا پلیئر ہے. پاکستان کے پاس وہ ریسورسز نہ ڈپلومیٹکلی اویلیبل ہے، نہ دوسرے طریقوں سے کہ پاکستان وہ کام کر سکتا ہے جو اس خطے کے پڑوسی ممالک شاید کر پائیں. تو پاکستان کا جو رول ہے وہ 1948 سے لے کے اب تک یہی ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی ان تمام قراردادوں کی تائید کرتا ہے، اور پاکستان اس مسئلے کے حل کی ایک ایسی اس طرف جانا چاہتا ہے جو کہ اقوام متحدہ میں قراردادوں کے طور پہ موجود ہے. اور وہی پاکستان کا رول کشمیر میں بھی رہا ہے. تو فلسطین تو بہت دور کی بات ہے، جو پاکستان کا رول کشمیر میں ہے، جو پاکستان کا کردار کشمیر میں ہے، وہی اس نے فلسطین کے لیے بھی ادا کیا. سوال یہ ہے کہ کیا اس کردار کو کیا اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مسلم ممالک جو اربوں ڈالر کے ہتھیار خریدتے ہیں بیرونی قوتوں سے، وہ اپنے کردار کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ترکی نے اس بات کی ہمت کی کہ وہ ایک کمک بھیجے فلسطینیوں کے لیے بحری راستے سے، اور پھر اس کے اوپر حملہ کیا گیا، تو باقی مسلم ممالک ساتھ. سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے جو کہ مسلمان ممالک کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آتا ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی پالیسی موجود ہے؟ کیا مسلمان صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ OIC ہو یا دوسری تنظیمیں ہوں، کہ جب فلسطینیوں کا قتل عام ایک حد سے اوپر چلا جائے تو بیان داغے جائیں اور اس کے بعد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے؟ جب وہ قتل غارت تھوڑا سا نیچے آ جائے، غزہ کا محاصرہ ویسے ہی جاری رہے، تو تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور ہاتھ ملانے کے لیے ایک صف آرا ہو جاتے ہیں اسرائیل سے. تو اس کے لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ممالک جو واقعی سمجھتے ہیں کہ اور سنجیدہ ہیں اس معاملے کے حل کے لیے، انہیں سنجیدہ اقدامات اٹھانا پڑیں گے. انہیں اس بات پہ دوبارہ جانا پڑے گا کہ اس پہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ کیا واقعی اوسلو اکارڈ ابھی تک قائم ہے؟ کیا اسرائیل 1967 کے بارڈرز تک دوبارہ واپس جائے گا؟ اور اگر نہیں جائے گا تو پھر اس کا ایک کوئی نیا لائحہ عمل تیار ہونا چاہیے. اور جو نیا لائحہ عمل یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اسامہ صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا سیز فائر کے بعد پوسٹ سیز فائر سینیریو کیا ہوگا اور اسرائیل اپنی پوزیشن سے پیچھے آئے گا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے اسی پہلو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جس طرح فلسطین کو کنفائن کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پہ کیا اسرائیل اپنی پوزیشن سے پیچھے جائے گا؟ جی ہاں، مجھے تو مشکل لگتا ہے. یہ آپ ہمارے ساتھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا رائے ہے آپ کی. حسن عبداللہ صاحب جو ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں پہلے کہ جناب یہ کو پسپائی کا رستہ ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا ویسے. جی نظامی صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، بالخصوص جس طرح کا امریکہ کا رد عمل رہا ہے، دیگر یورپی ممالک کا رد عمل رہا ہے. یعنی 1948 کے بارڈر سے لے کے 1967، اس کے بعد مزید جو غیر قانونی آباد کاری انہوں نے جاری رکھی. اس کے بعد جو گولان کا علاقہ ہے اس کو بھی امریکہ نے تسلیم کیا. یروشلم پہ امریکہ نے جو موقف دیا کہ یہ اسرائیل کا انڈیوائیڈڈ کیپٹل ہوگا. اس طرح کے جو معاملات تھے، اس سے اسرائیل کی جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے، جو وہاں پہ غیر قانونی آباد کار ہیں
وہ تو ان علاقوں کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیں گے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بہت سے جو آرتھوڈاکس جوز تھے جو پہلے یعنی نظریاتی بنیاد پر اس ریاست کے قیام کی مخالفت کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ ایک لحاظ سے بلاسفیمی ہے, کیونکہ بقول ان کی جو سوچ ہے وہ یہ کہ جب مسیح آئیں گے اس کے بعد پھر اس ریاست کا قیام ہوگا. اب انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ ایک ریالٹی ہو گئی ہے, انہوں نے بھی اس کو بہت ساروں نے تسلیم کر لیا. تو اب اس پر سے پیچھے ہٹنا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1967 کے بارڈرز کو مذاکرات کے ذریعے اس پر اسرائیل واپس آ جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ایک بات بالکل واضح ہے, اور اس حالیہ دور میں بھی ہم نے مثال کے طور پر آذربائیجان کا جو مقبوضہ علاقہ تھا نگورنو کاراباغ, اس میں یہ دیکھا کہ جو او ایس سی منسک گروپ تھا اس کی کوئی 3 دہائیوں کی کوششیں ناکام رہیں, اور جہاں پر قوت کا استعمال کیا گیا تو اس کے پھر اثرات نظر آئے. تو ایک پریسیڈنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یعنی اگر ہم اس صدی کی بھی بات کریں تو قائم ہو چکا ہے کہ جو کام قوت کے استعمال سے ہو سکتا ہے وہ کام مذاکرات سے نہیں ہو سکتا. مذاکرات آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیچھے لاٹھی یا ڈنڈا بھی ہو. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ صرف سافٹ پاور پروجیکشن ہے. اسامہ نے شروع میں جو اس طرح امت کا حوالہ دیا تھا, میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں. بات یہ کہ اکثر اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں امت اور مسلمانوں کا مفاد, یہ اکثر ڈومیسٹک لیجیٹمیسی حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو حکمران ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تمام مسلمان ممالک میں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ان کے قومی مفادات ہیں ان میں کتنا تضاد ہے, بعض اوقات کتنے ڈائیورجنگ انٹرسٹس ہیں, انسیکیورٹیز کس حد تک موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ریاستیں جو کسی زمانے میں جب مذمت کرتی تھیں فلسطینیوں کے خلاف جو ہوتا تو وہ کہتی تھیں کہ جو زائونسٹ اینٹیٹی اور اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں, اور اس مرتبہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا بھی بیان آیا تو انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ایک پولیٹیکل ریالٹی کے طور پہ تسلیم کر لیا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے. اور یہاں پہ دیگر اور ایلیمنٹس بھی آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو آپ کا ویژن 2030 ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کیے جائیں. بہت سے مسلمان ممالک ایسے ہیں جن کی بیک چینل ڈپلومیسی تو طویل عرصے سے ہے اسرائیل کے ساتھ, اب صرف معاملات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. جی اسامہ صاحب, آپ کیا کہیں گے اس مسئلے پہ کہ یہ واقعی یہ کچھ امیدی کرن ہے, یا جو عبداللہ صاحب پکچر پینٹ کر رہے ہیں یہی صحیح ہے؟ دیکھیے, پسپائی اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب آپ کو آپ کے حالات اور معاملات ایک کسی رخ کی طرف مجبور کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے اس تمام صورتحال کے باوجود اسرائیل کو $700 ملین سے زائد کے مسائل دے دیے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام ممالک, مغربی ممالک جو امبارگوز لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو غصب کرتے ہیں حقوق اور حملے کرتے ہیں نہتوں پر, ان کے تمام معاملات اسرائیل کے ساتھ ویسے ہی جاری ہیں. اس وقت صورتحال اصل میں یہ ہے کہ میڈ ان امریکہ اور میڈ ان UK اور میڈ ان جرمنی اور میڈ ان فرانس بام کا جواب میڈ ان ٹرکی اور میڈ ان پاکستان اور میڈ ان ایجپٹ اور میڈ ان جارڈن بیان سے دیا جا رہا ہے. اور جب تک یہ صورتحال رہے گی اس وقت تک اسٹیٹس کو ہی رہے گا. ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی رہے گی. ہر 4 سے 5 سال بعد جب اسرائیل کو یہ محسوس ہوگا کہ فلسطینیوں نے شاید بہت راکٹ جمع کیے ہیں اور ان کو اس ذخیرے سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے, تو وہ پھر ایک انکرجن کریں گے, پھر وہ راکٹ استعمال کر لیے جائیں گے. پھر جب انہیں اس بات کی تسلی ہو جائے گی کہ انہوں نے فلسطینیوں کی مزاحمتی قوت کو ایک حد تک توڑ دیا ہے, تو وہ پھر ایک پیس اکارڈ کریں گے. اس کے بعد پھر سینکڑوں فلسطینیوں کو ماریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے دوبارہ اس ٹیبل پہ آئیے جہاں پہ اس خطے کی حیثیت کی بات کی جائے. جب آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ افغان اون افغان لیڈ سولوشن ہونا چاہیے, تو پیلسٹینین اونڈ پیلسٹینین لیڈ سولوشن ہونا چاہیے. فلسطین کے برسر اقتدار لوگ شاید وہ سب نہیں ہیں جو فلسطینیوں کو ریپرزینٹ کرتے. اس وقت ایک بہت بڑا خلا موجود ہے فلسطینیوں کی امنگوں میں. وہ فلسطینی جو اس وقت غزہ اور مغربی کنارے پر موجود ہیں, ان کی امنگوں میں اور ان لوگوں میں جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہی خلا جو ہے وہ آگے جا کے پھیل جاتا ہے. مسلمان ممالک بھی انہی کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, وہی لوگ جو مختلف ڈیل سائن کر کے مختلف مصلحتوں کے تحت اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات کو اسٹیٹس کو پہ رکھے ہوئے. تو اگر حل کی طرف جانا ہے تو اسٹیٹس کو سے
مختلف کام کرنا پڑے گا. اور وہ مختلف کام کیا ہے؟ میرا خیال ہے حسن عبداللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے اور آپشنز موجود ہیں. تو وہ ان آپشنز پہ ان لوگوں کو جو بیان دینے سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں سنجیدہ ہیں, انہیں بیٹھ کے غور بھی کرنا پڑے گا اور حکمت عملی بھی ترتیب دینی پڑے گی. جی فیصل صاحب. جی میرا حسن صاحب سے نظامی صاحب کویسچن ہے. حسن صاحب, آپ نے ویژن 2030 کا ذکر کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کی بھی بات کی. سینٹیمنٹ تو جو عام مسلمان ہیں ان سب کے مسجد اقصیٰ کے لیے, بیت المقدس کے لیے بہت شدید ہیں اور انتہائی سنجیدہ اور خلوص سے بھرے ہیں. بٹ مائی کویسچن, اس سارے سینیریو میں پھر ہم یہی سمجھیں کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یا طاقت کا استعمال ہوتا ہے یہ ہمیشہ ریسورسز کے لیے ہوتا ہے, اور وہی کچھ اسرائیل بھی کر رہا ہے, اور اسی وجہ سے یہ ویژن 2030 جیسے جو معاملات ہیں یہ آڑے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں, صرف ریسورسز کے لیے نہیں ہوتا. عموماً آپ ریاستوں کو یا پولیٹیکل انٹیٹیز کو دیکھیں تو ان کے کم از کم دو قسم کے مفادات ہوتے ہیں. ایک تو ان کے میٹیریل انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں ان کے آئیڈیشنل انٹرسٹ, جو ان کے یعنی فکری آپ کہہ دیں مفادات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس معاملے کو آپ کئی پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو ایک ریئلسٹ پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں تو بیلنس آف پاور کے معاملات آتے ہیں. دیگر پرسپیکٹو سے آپ دیکھ رہے ہیں تو دیگر معاملات سامنے آتے ہیں. لیکن ایک پرسپیکٹو جس کو اکثر جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے, اور یہ عموماً ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو یا تو خود غاصب ہیں یا غاصبوں کے حمایتی ہیں, وہ ہے تھیولوجیکل پرسپیکٹو, کہ تھیولوجی کا نہ صرف اسرائیل میں بلکہ بہت سے مغربی ممالک میں کتنا بڑا کردار ہے. اس چیز کو ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبداللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اسامہ صاحب آپ کا شکریہ. نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.